اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ دیکھیے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ قرآن پاک 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ کتنے درجے ہیں قرآن پاک کے؟ 3 درجے ہیں۔ ایک ہے ترتیل اور دوسرا ہے تدویر اور تیسرا ہے حدر۔ ترتیل، تدویر، حدر، تو یہ 3 طرح سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ ترتیل یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا جو اسٹیج پر بیٹھ کر کے جلسوں میں محفل قرات کے اندر جو پڑھتے ہیں وہ ترتیل میں پڑھتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو پڑھ کے دکھا دوں، ترتیل خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں۔ کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے ترتیل۔ دوسرا ہے تدویر۔ تدویر جیسے نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اس سے تھوڑا تیز رفتار میں، جو ابھی پڑھا ہے ترتیل اس سے تھوڑا تیز رفتار میں۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تدویر ہو گیا۔ پہلا کیا ہے؟ ترتیل، یہ ہو گیا تدویر۔ تیسرا ہے حدر۔ حدر اس سے اور تھوڑا تیز پڑھتے ہیں، جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں، اور عام طور سے جو ہمارے حفاظ تراویح میں پڑھتے ہیں وہ حدر نہیں ہے، وہ تو غدر ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ۔ حدر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تیز پڑھا جائے، لیکن اتنا بھی تیز نہ پڑھا جائے کہ حروف کٹ رہے ہوں، حروف کا پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ کس طرح پڑھتے ہیں میں پڑھ کے بتلا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ حدر۔ جو ہمارے حفاظ پڑھتے ہیں بہت تیز، وہ حدر نہیں ہوتا، اس کو تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ انہیں خود ہی نہیں پتہ لگتا وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو بہرحال ان 3 طرح سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے: ترتیل، تدویر، حدر۔ اور آپ کو جو میں مشق کرا رہا ہوں وہ تدویر میں کرا رہا ہوں، لیکن آپ ترتیل میں بھی کوشش کریں، خواتین بھی کوشش کریں۔ بہت ساری خواتین جو ہے وہ ترتیل میں الحمدللہ بہت اچھا قرآن پڑھتی ہیں۔ قاری رقیہ ہے، قاری عافیہ ہے، بہت ساری جو خواتین ہیں ہماری بہت اچھا قرآن پڑھتی ہیں ترتیل کے اندر، اور مرد حضرات تو پڑھتے ہی ہیں۔ بہرحال ہمیں کوشش ہر طرح سے کرنی چاہیے، لیکن خیال رہنا چاہیے کہ کم از کم ہم وہ انداز اختیار کر لیں کہ جس سے قرآن پاک کے اندر خوش الحانی پیدا ہو جائے۔ تو آئیے اب سورت کی مشق کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ اب آپ غور کیجئے، کہاں کون سا قاعدہ؟ انا، ایک تو ہم نے پڑھ دیا انا اعطینا، نہ نون کے اندر غنہ کیا اور نہ جو مد منفصل ہے اس کو کھینچا، بلکہ یوں ہی پڑھ دیا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اصول و ضوابط کے خلاف ہے۔ نون کے اندر غنہ کریں گے، آپ نے قاعدہ پڑھا کہ نون مشدد اور میم مشدد ہوتا ہے، یعنی نون اور میم کے اوپر اگر تشدید ہوتی ہے تو وہاں غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جانے کو، ناک کے بانسے سے ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ ان، اس طرح سے۔ اب آگے الف حرف مدہ ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے اور دوسرے لفظ میں ہے، تو اس لیے کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل ہوگا۔ اور مد منفصل کی مقدار ہے 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، یعنی 2 بھی کھینچ سکتے ہیں، 2 سے 4 تک کھینچ سکتے ہیں۔ اور بڑی روایت جزری یعنی امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کے طریق سے 1 الف بھی کھینچ سکتے ہیں۔ آئیے پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے؟ اعطینا، دیکھیں حمزہ، عین،
دونوں کا مخرج ایک. حمزہ کا بھی مخرج وہی ہے کیا؟ اقصائے حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ. اور عین کا مخرج کیا ہے؟ عین بھی حلق سے ادا ہوگا، حمزہ بھی حلق سے ادا ہوگا. فرق کیا ہے؟ حمزہ سینے کا آخری جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، اور عین حلق کے بیچ سے ادا ہوگا. تو دونوں کے اندر ہمیں فرق کرنا ہے، حمزہ کو بھی صاف ادا کرنا ہے، عین کو بھی صاف ادا کرنا ہے. اور آگے طا ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے طا کو پر کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے منہ بھر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے کوثر، سا، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، چونکہ سا کا مخرج آپ نے پڑھا ہے زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ، زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگا کر کے پڑھیں گے. اور آگے را ہے، وقف کریں گے تب بھی را پر ہوگی، اور اگر وقف نہیں کریں گے وصل کریں گے تب بھی را پر ہوگی، دونوں صورتوں میں را پر ہوگی، ٹھیک ہے. اس لیے کہ وقف کر دیں گے تو را ساکن ہو جائے گی، اور را ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے تو را پر ہوتی ہے، اور اگر وصل کریں گے تو را کے اوپر زبر ہوگا تب بھی پر ہوگی. ہر حالت میں، ہر حال میں یہ را پر پڑی جائے گی. کیسے؟ اب پڑھتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کَالْكَوْثَرَ، سا کو نرمی سے، کوثر یہ نہیں، سر اگر ہم نے پڑھ دیا، سا کو پڑھ دیا، سا کو سین پڑھ دیا تو یاد رکھیے یہ لحن جلی غلطی ہو جائے گی. اور عام طور سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، کوثر پڑھ دیتے ہیں، اس کو کوثر جیسے ہی پڑھا تو فوراً لحنی جلی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، چونکہ سا سے سین بن گیا، اور سا جو نرمی سے پڑھا جا رہا ہے، سا سے سین بنا، مخرج بدلا، مخرج بدلنے سے حرف بدل گیا، تو اس وجہ سے یہ لحنی جلی غلطی ہو گئی. تو ہمیں خیال کر کے ہم نے جو مخارج پڑھے ہیں ان مخارج کو صحیح طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، طینا، طا کو پر کریں گے، ابھی میں نے بتلایا حروف مستعلیہ میں سے 7 حروف خصا ضغط قذ یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. اگر ہم نے طا کو پر نہیں پڑھا ہے تو تا بن جائے گا، تا سے تا بن جائے گا، آتینا ہو جائے گا، آتینا، تو تا جیسے بنا تو یہ لحن جلی غلطی ہو گئی. تو اس لیے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ سے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی اہم کلاس ہے، آدھے گھنٹے کی بات ہے، آپ پابندی کے ساتھ کلاس کو اٹینڈ کریں اور ان قواعد کو سیکھیں، ان اصول و ضوابط کو سیکھیں. اللہ کا مقدس کلام ہے، اللہ کے منہ سے جو نکلنے والا کلام ہے اس کلام کو ہم پڑھتے ہیں، کوئی یہ مذاق بات نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اگر ہم اس طرح سے مذاق کریں گے تو پھر دیکھیں اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو اس لیے اصول و ضوابط سیکھے جائیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ٹھیک ہے. اب اگلی آیت پڑھیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. اگر صاد کو ہم نے پر نہیں پڑھا، اس کی صفت ہے یہ بلندی، پر ہونا صاد کی. اگر صاد کو ہم نے پر نہیں کیا تو یہ سین بن جائے گا، فصلی ہو جائے گا، فصلی. اور فصلی جیسے ہم نے پڑھا، صاد سے سین بنا اور لحن جلی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی. تو اس لیے دھیان سے پڑھنا ہے. فصلی منہ بھر کے، جو زبان کا جو تالو ہے، پچھلا حصہ ہے، اس کو اوپر تالو سے لگائیں گے تو خود بخود ادا ہو جائے گا. فصلی، فصلی، فصلی لربک وانحر، را کو پر کریں گے. وانحر، وانحر کے اندر اظہار ہوگا، اظہار حلقی، نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار حلقی ہوتا ہے. یعنی وہ 6 حروف جو حلق سے نکلتے ہیں ان میں سے ہا ہے، تو اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا. وانحر، اپنے مخرج سے جلدی سے ادا کریں گے، رکیں گے نہیں، ایسے نہیں پڑھیں گے. وانحر، وانحر، اگر یہ اس طرح سے پڑھ دیا تو پھر یہ اخفا ہو جائے گا، جو غلط ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وانحر، ہاں کو حلق سے ادا کریں گے، زبان کے جو حلق کا بیچ ہے وہاں سے ادا کریں گے. اگر ہم نے پڑھ دیا ونحر
تو یہ لحن جلی غلطی ہو گئی. تو مخارج کے ادھر سے ادھر ہونے سے حرف بدل جاتے ہیں اور حرف کے بدلنے سے یہ لحن جلی غلطی ہو جاتی ہے. اور بعض مرتبہ حرف کے بدلنے سے مخرج کے بدلنے سے وہ ایسے فحش معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کا ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. تو اس لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ کی را پر ہوگی، چونکہ را ساکن ہے اور اس سے کہ پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے وانحر کی را کیسی ہوگی؟ پر ہوگی. اور وانحر میں وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالسکون. وقف بالسکون وہ وقف ہے کہ جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے کیا ہو؟ ساکن ہو. تو یہاں را پہلے سے ساکن ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ وقف بالسکون. ٹھیک ہے، اگلی آیت پڑھیے. ان شانئک هو الابتر. ان غنہ کریں گے چونکہ نون مشدد ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، ایک الف کے برابر ناک میں رکیں گے. ان شانئک، شانئک شین کو بھی صاف ادا کریں گے، نون کو بھی اور حمزہ کو بھی، کاف کو بھی، ایک ایک حرف کو صاف صاف ادا کریں گے. ان شانئک، ورنہ کیا پڑھ دیتے ہیں ہم؟ ان شانیہ کا، ان شانیہ کا پڑھ دیتے ہیں، شانیہ کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ حمزہ پڑھا بھی جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا ہے. تو غور سے پڑھنا ہے. ان شانئک هو الابتر، هو الابتر. با کے اندر قلقلہ کریں گے. قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں. کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ ہے قطب جد، یہ مجموعہ ہے. تو یہ 5 حروف ہیں، ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز جیسے ہی وقف کرتے ہیں آواز پیچھے کو لوٹتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس کے اندر هو الاب، اب جیسے بال دیوار میں مارتے ہیں نا تو پیچھے کو لوٹتی ہے، تو اس طرح سے آواز پیچھے کو لوٹے گی. تو یہ 5 حروف جب ساکن ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے. تو یہ با انہی حروف قلقلہ میں سے. ان شانئک هو الابتر، هو الابتر قلقلہ کر کے، اور تا کو پر نہیں کریں گے، باریک پڑھیں گے. هو الابتر. را کو پر پڑھیں گے چونکہ را ساکن ہے، اس سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے. اگر را کے اوپر حرکت بھی پڑھیں گے تو پیش کی حرکت ہے تب بھی پر پڑھی جائے گی. تو دوبارہ پھر میں سورت پڑھ دیتا ہوں، اس طرح سے آپ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے، میں نے 2 صورتیں کہا تھا لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، دوسری صورت کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.